مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے پہلا جملہ ہی سنا ہے، ان چند لمحوں میں کتنے افراد نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہوگا؟ لاکھوں، کروڑوں نے۔ اس وقت دنیا کے مختلف خطوں میں ہزاروں لاکھوں اذانیں ہو رہی ہوں گی، کہیں صبح کی، کہیں ظہر کی، کہیں عصر کی، کہیں غروب آفتاب کے بعد مغرب کی اذان ہو رہی ہوگی، کہیں عشاء کی نماز کھڑی ہوئی ہوگی اور تکبیر کہہ رہے ہوں گے۔ یہ سب اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ کیا تاریخ انسانی میں ایسی کوئی مثال اور بھی ہے؟ کیا کسی اور ہستی پر 24 گھنٹوں میں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ثانیہ درود بھیجا جاتا ہے؟ کیا کسی اور انسان، جن یا فرشتے کا ذکر اس طرح مسلسل کیا جاتا ہے؟ اب آنکھیں بند کر کے ایک اور تصور کیجئے۔ اس وقت عین اس لمحے جب آپ یہ بات سن رہے ہیں، کتنے لوگ مسجد نبوی میں حاضری دے رہے ہوں گے، کتنے روضہ اقدس کے سامنے جالیوں کے آگے دست بستہ سر جھکائے کھڑے ہیں۔ کیا کوئی لمحہ ایسا ہے جس میں وہاں زائرین نہ کھڑے ہوں؟ سوچیے کہ اس وقت مسجد نبوی کے ہر دروازے سے کتنے لوگ، کتنے مرد، کتنی عورتیں اندر داخل ہو رہی ہیں، ہر ملک سے، ہر قوم سے، ہر رنگ کے، ہر زبان بولنے والے۔ پھر یہ تصور کیجئے کہ اس وقت کتنے قافلے شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رواں ہوں گے، انڈونیشیا سے، فجی سے، ہانگ کانگ سے، جاپان سے، امریکہ سے، افریقہ سے، یورپ کے ملکوں سے، جنوبی ایشیا سے، وسطی ایشیا سے، خود مشرق وسطیٰ سے کتنی پروازیں مدینۃ النبی کی طرف جا رہی ہوں گی۔ کوئی شخص جہاز کی طرف روانہ ہے، کوئی سوار ہو رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے اور فضا میں محو سفر ہے۔ کتنے لاکھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف بسوں، کاروں، ویگنوں، ٹرینوں میں جا رہے ہیں۔ کتنے اس وقت اس شہر کے مقدس کوچوں میں محو خرام ہیں۔ یہ بھی سوچئے کہ کتنے قافلے وہاں سے ہو کر واپس اپنے اپنے وطن جا رہے ہیں، اور ہر دل میں ایک ہی خواہش ہے کہ پھر کب آنا ہوگا۔ حافظ ظہور نے کہا تھا، طیبہ جاؤں اور آؤں پھر جاؤں، عمر کٹ جائے آنے جانے میں۔ کیا ایسا کوئی شہر اس روئے زمین پر اور بھی ہے؟ اب آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے کہ 14 صدیوں میں کتنے کروڑ، کتنے ارب، کتنے کھرب ہا کھرب لوگ اس شہر کی طرف عازم سفر ہوئے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، بحری جہازوں میں، پیدل۔ کیا یہ سفر کبھی رکا؟ نہیں۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کر آج تک یہ سرگرمی رات دن جاری ہے۔ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، جب تک دنیا قائم ہے، خلق خدا شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت سفر کرتی رہے گی، الگ الگ یا قافلوں کی صورت میں، کئی کئی دن وہاں رکنے کے لیے یا حاضری لگا کر واپس آنے کے لیے۔ یہ نام فضاؤں میں، زمین کے ہر گوشے میں، ہر ملک میں ہر وقت گونجتا رہے گا۔ کہیں لوگ سونے لگے ہیں اور سونے سے پہلے محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، کہیں سو کر اٹھے ہیں، اٹھ کر کلمہ پڑھتے ہیں اور رسالت پر ایمان تازہ کر رہے ہیں۔ کہیں کوئی پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی پڑھا رہا ہے، تلاوت میں، اذان میں، تکبیر میں، نماز میں۔ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو محمد کا نام نامی اس کے کان میں ڈالا جا رہا ہے۔ کہیں کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو رسالت کا اقرار کر رہا ہے۔ اس کے پاس جتنے افراد موجود ہیں رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس وقت، اس لمحے جب آپ یہ بات سن رہے ہیں، کتنے بچے اپنی اپنی ماں کے بطن سے رخصت ہو کر دنیا میں وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سے کروڑوں کا نام محمد پر رکھا جا رہا ہے۔ کوئی مصطفیٰ ہے، کوئی ان میں مجتبیٰ ہے، کوئی احمد ہے۔ پیدا ہونے والی لڑکی ہے تو اس کا نام اس مقدس ہستی کی والدہ ماجدہ پر، یا آپ کی دختر نیک اختر کے نام پر، یا آپ کی بیویوں کے نام پر رکھا جا رہا ہے۔
کیا اور کوئی ہستی ایسی ہے جس کے نام پر اتنے لوگوں کے نام ہیں؟ ماضی میں تھے اور مستقبل میں ہوں گے۔ پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، معجزوں کا زمانہ چلا گیا، مگر غور کیجئے، ایک معجزہ آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے دن رات ہمارے سامنے برپا ہو رہا ہے اور ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے۔ آپ پر جو کتاب اتری کتنے افراد کے سینوں میں محفوظ ہے؟ کیا دنیا میں کوئی کتاب ایسی اور ہے جسے لاکھوں کروڑوں افراد حفظ کرتے ہوں، پھر ہر سال رمضان میں اسے دہراتے ہوں؟ اور یہ دہرانا کیسا دہرانا ہے؟ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک پیش کی صحت یقینی بنائی جاتی ہے۔ سننے والے ساکت گھنٹوں کھڑے ہو کر سنتے ہیں۔ پھر اس معجزے کا ایک اور کمال دیکھیے۔ ایک شخص نیوزی لینڈ کی مسجد میں جو سورہ، جو آیت مبارکہ تلاوت کر رہا ہے، ایک اور شخص اس سے ہزاروں میل دور سوڈان میں یا مراکش میں یا لندن میں یا بحر اوقیانوس کے پار امریکہ کے کسی دور افتادہ شہر میں وہی سورہ، وہی آیت پڑھتا ہے، اور کہیں بھی اس میں ذرہ بھر تبدیلی نہیں رونما ہوتی، ایک شوشے کی تبدیلی بھی ممکن نہیں۔ کیا کسی اور کتاب کے ساتھ ایسا ہوا ہے یا ہو سکتا ہے؟ پوری انسانی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی ہوا ہے یا ہوگا جس کے ماننے والے یہ دعویٰ کریں کہ وہ انہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہے؟ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو آپ پر اور آپ کی حرمت پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ اولاد کا تو ذکر ہی کیا اس سے بڑا معجزہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ 2.25 ارب یا اس سے ذرا زیادہ مسلمان اس وقت دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ آج اگر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیلنج درپیش ہو تو ان میں سے ہر مسلمان آپ کے نام پر کٹ مرنے کو تیار ہے۔ امیر ہے یا غریب، گورا ہے یا کالا یا گندمی، قلاش ہے یا ارب پتی، افریقی ہے یا ایشیائی یا کسی اور خطے کا، گستاخی رسول کو برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ گناہ گار سے گناہ گار مسلمان، بے عمل سے بے عمل مسلمان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، شان اقدس پر گرد کا ایک ذرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا کسی اور ہستی کو آج تک یہ امتیاز نصیب ہوا ہے؟ جب تک یہ دنیا قائم ہے، یہ نام سرفراز و سربلند رہے گا، یہ ہونٹوں سے پکارا جاتا رہے گا، دلوں میں زندہ رہے گا۔ پھر کل جب حشر کی چلچلاتی کڑکتی دھوپ انسانوں پر کوڑوں کی طرح برسے گی، صرف آپ کے نام کا سایہ پناہ گاہ ہوگا۔ وہ سب جو آج تک پیدا ہوئے اور وہ جو قیامت تک پیدا ہوں گے اس نام پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم